السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ سبھوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان اور اس کا انعام ہے کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 75 تک گزشتہ درس میں گفتگو ہو چکی تھی۔ آج کے سامنے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو، وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، تاکہ وہی تمہارے خلاف حجت ہو جائے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہود کے بارے میں گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں کی، نعمتوں کی بارش کی۔ اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو نہیں دی، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں یہ ہونا چاہیے کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے معمور ہو جائے، اللہ کی خشیت سے بھر جائے، ان کا دل سخت ہو گیا، اور سخت اتنا ہو گیا کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ بہت سارے پتھر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بہت سارے پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بہت سارے پتھر بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ اتنے سخت دل ہیں کہ کبھی اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے، کبھی ان کے دلوں سے آنسو نہیں بہتا، کبھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ تو ایسے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا گزشتہ آیت میں کہ کیا ان کے بارے میں تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں ایسی امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، اللہ کی نازل کردہ کتاب سنتے، اور سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی اس کو بدل دیتے۔ اعوذ باللہ، اتنے بڑے شرکش لوگ ہیں یہ کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد چینج کر دیتے،
اللہ کے کلام میں توحید کی تلقین ہے تو یہ شرک کی تلقین کرتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے، حلال کو حرام کر دیتے، یہ حالت ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں یہود کے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ تو ایمان نہیں لاتا تھا، وہ اللہ رب العزت کے کلام کی تحریف کرتا تھا، لیکن ایک گروہ منافقت کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ ہاں، تو جیسے منافقین اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے علاوہ کفار اور مشرکین میں سے تھے، ایسے یہود میں سے بہت سے منافقین تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ مومنوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اور یہ جب خلوت میں جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہاں ایمان کے برعکس باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ یہاں تک کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی بہت ساری باتیں بتاتے ہو، مسلمانوں کو تورات میں موجود بہت سارے علم کی باتیں بتاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق نازل فرمائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں، قرآن کریم کا تذکرہ موجود تھا۔ تو یہ جو لوگ تورات پڑھ کے ان کو بتاتے تھے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ ہماری کتاب میں ایسا ہے، قرآن کے بارے میں ایسا، ہماری کتاب میں ایسا ہے، جو ہے اس کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اس سے کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی ہے، ان کو تم کیوں بتاتے ہو؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تمہیں نہیں معلوم کہ یہی باتیں تمہارے خلاف حجت ہو جائیں گی، یہی باتیں تمہارے خلاف یہ حجت ہو جائیں گی، دلیل ہو جائیں گی۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم کو یہ باتیں معلوم تھی، تم باقاعدہ اس کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان باتوں کو چھپا کے رکھو، ان کو ظاہر مت کرو، ورنہ یہ مسلمان کل قیامت کے دن اس کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ تو یہ جو ہے منافقت ان کی تھی، اور یہ جب آپس میں تنہا ہوتے تھے تو اس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے کہتے تھے کیا تم کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ باتیں تم مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ جس میں رجم کی بات آئی تھی، ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے زنا کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجم کی سزا تو شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا ہے، اور خود رجم تمہاری کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لاؤ، تورات لاؤ، بتاؤ رجم کا کہاں تذکرہ کہاں ہے؟ تو ان خبیثوں نے جہاں رجم کرنے کا تذکرہ موجود تھا اس پر اپنی انگلی رکھ لی تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے کہیے اپنی انگلی ہٹائے۔ انگلی کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ اس طریقے سے یہ چھپاتے تھے، اور جو لوگ مسلمانوں کو تورات میں موجود حقائق جو کتاب سے متعلق، قرآن سے متعلق، نبی سے متعلق، دین اسلام سے متعلق تھے، ان کو جو ہے ظاہر کرتے تھے، بتاتے تھے، ان کو یہ لوگ جو ہے سرزنش کرتے تھے اور ان کو جو ہے منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون
وما يعلنون. ان بیوقوفوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو جو ہے ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم کو بتائی ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ارے بھائی، تورات میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے بعد واقع فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے یہود و نصارا، ہمارا رسول آ چکا ہے جو بہت سارے ان مسائل کو واضح کر دے گا جو تم کتاب سے چھپاتے تھے. تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہود و نصارہ کے کتنے حقائق، ان کی کتابوں میں موجود کتنے حقائق کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، واضح کر دیا. تو اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. تو جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا، بتا دے گا. قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ بتا دے گا. تو اتنے بیوقوف ہے، یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا ان باتوں کو ظاہر کرنا تو ظاہر کر دے گا. تو تم آپس میں جو یہ سرگوشی کرتے ہو اور خفیہ سازشیں کرتے ہو کہ تورات میں موجود چیزوں کو مسلمانوں کو مت بتاؤ ورنہ تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی، تو جو ہے کہ نام ہے یہ بیوقوفوں کو اتنا سمجھتا نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ تورات تمہارے خلاف خود گواہی دے گی. یہ تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارے ہاتھ، تمہارا پیر، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف خود گواہی دیں گے. تو یہ یہودیوں کے ایک طبقہ کا حال تھا، اور یہ ان کا رویہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ یہ مومنوں کے سامنے تو مومن بنے رہتے، لیکن جب مومنوں کے سامنے سے ہٹ جاتے تو پھر آپس میں مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو، لہذا ہر کسی کو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے. سامنے ہوں، ظاہر میں ہوں، مجمع عام میں ہوں، تب بھی اللہ کا خوف، اور رات کی تاریکی میں ہو تب بھی اللہ کا خوف. اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. دن کے اجالے میں جو عمل کرو گے، رات کی تاریکی میں جو کام کرو گے، دل کے سینے کے میں موجود دل میں جو باتیں چھپاؤ گے، ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، پوشیدہ اور ظاہر ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، سب چیز ظاہر ہے. یہ پوشیدہ ظاہر تو ہمارے اعتبار سے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں میں موجود قرآن کریم کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا.